تو ویسے صبح جو تھی ایک بہت ہی ٹریجک سچویشن سے پورا پاکستان گزرا، اور آپ سب کو پتہ ہی ہے ہمارے 7-8 بچے جو تھے وہ ٹریپ ہو گئے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انسانی زندگیوں کے لیے ایٹ ٹائمز خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور مختلف ہماری اپنی کوتاہیاں کمیاں رہی ہیں۔ لیکن الحمدللہ جو خوشی کی بات ہے وہ یہ، آج صبح ہم ظاہر ہے کل رات سے ہم اس کو فالو کر رہے تھے۔ آپ میں سے جو بھی صاحب اولاد ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے بچے ایسی سچویشن میں ہوں تو وہ کس طرح محسوس کر رہا ہوگا۔ تو ہم سب جتنے بھی ذمہ داران تھے حکومت میں، اداروں میں، they were all concerned، اور یہ میں میڈیا کنزمپشن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، we were genuinely concerned۔ رات کو جب آخری بچے کے ریسکیو کی بات ہم تک پہنچی، بہت ہی زیادہ اوور ویور اوور دا مون، ہم بہت زیادہ خوش تھے، اور اس کو ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ سیلیبریٹ اس لیے کریں گے کہ ہم غریب ملک ہیں، ہم ڈیولپنگ ملک ہیں، ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے لمحے آتے ہیں جو قومی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ ان 7 بچوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اوورآل اس کرائسس میں 7-8 گھنٹے گزرنے کے بعد دے کنٹریبیوٹیڈ ٹو یونیفائی اس، انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا۔ جس طریقے سے وہاں پہ مقامی لوگوں نے، ضلعی انتظامیہ نے، فوج نے مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کے تحت ان کو ریسکیو کیا، اور اس میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ بچے ہیروئک انداز میں انہوں نے اپنے نروس کو کنٹرول کیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ میں ہوتا وہاں پر تو ان 7-8 گھنٹوں میں مجھ پہ کیا گزر رہی ہوتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 5ویں میں، کوئی 6ٹھی میں، کوئی 8ویں کے بچے، جس کلاس کے بھی تھے، انہوں نے جس انداز میں اپنے آپ کو کمپوز رکھا، انہوں نے اپنے جو مرد کوہستانی کی روایت ہے پشتونوں نے وہ ایکسپریس کیا، اس کا اظہار کیا، اور شاباش پختونو، یہ میں ان کو ایک اپنے پشتو کی فریز میں اے ٹوکن آف اپریسیشن، اور جتنے ادارے کے لوگ تھے مجھے انہوں نے I felt proud, I genuinely felt proud کہ میرے ڈیفنس انسٹیٹیوشن کے لوگ، اٹس ناٹ جسٹ ایکسٹرنل ایگریشن جہاں پہ یہ ہمارے کام آ رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں پہ ڈیزاسٹر میں، انٹرنل ریسکیو چیلنجز میں یہ سامنے آ کر لیڈ رول لے کر ڈیلیور کر رہے ہیں سوسائٹی کو، اس سے ری انفورس ہوا ہمارا فیتھ ان میں۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں، چاہے وہ NDMA ہے، پروونشل PDMAs ہیں، ان کو بھی اپنی کیپیسٹی انہانسمنٹ میں غور کرنا ہوگا، فوکس کرنا ہوگا، اور اس کو امپروو کرنے کی بہت بڑی سپیس موجود ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا انتظار بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یہ ان کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ جب تک وہ اس کام کے لیے مکمل طور پہ تیار نہ ہوں، ابینڈن تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ریئل ٹائم میں، جب کل یہ 7 بچے تھے، ہم اس بحث میں تو نہیں پڑھ سکتے تھے کہ یہ کس کا اختیار ہے، کس کو ان کو بچانا چاہیے، وابڈا والوں کو جانا چاہیے، صحافیوں کو جانا چاہیے، سیاستدانوں کو جانا چاہیے۔ جو ریئل چیلنج تھا وہ ان بچوں کو ریسکیو کرنا تھا۔ لیٹر آن اس بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کس وقت کس کی فرائض میں ہے، کس نے کوتاہیاں کی ہیں، کس نے نہیں کی ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ چھوٹا موٹا ایسا میں ڈیجیٹل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ رہا تھا کہ جو اصل روح تھی اس واقعے کی، اس سے ہٹ کے جو ہے نا ڈسکورس کو یا ڈسکشن کو ری ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ میرے خیال میں اس کو ایسے موقعوں پہ کم سے کم ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ کل ہی ایک اور المیہ، ہمارے 10 جوان شہید ہوئے وزیرستان میں۔ یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وار فٹیگ کا شکار ہوں گے، یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔
یہ جنگیں صرف افراد نہیں لڑتے، یہ انوار نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ آرمی چیف نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ پولیس چیف نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ چیف سیکریٹری نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ چیف منسٹر نہیں لڑے گا، یہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں۔ اور پاکستان قطعاً کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے، ایکسٹریمزم کے سامنے، انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ سرنڈر از ناٹ این آپشن۔ وی ول فائٹ نو میٹر واٹ۔ ہم کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہاں سے 5000 میل کہیں چلے جائیں گے۔ دس از ہوم، وی آر ہیئر۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے۔ جس کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی کبھی اور حرکتوں سے وہ یا ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے یا ہم تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ نہ ہم اپنے شہداء کو بھولیں گے، نہ ہم اپنے شہداء کی حرمتوں کو بھولیں گے، نہ ان کی قربانیوں کو بھولیں گے، اور نہ آگے شہادت دینے سے گریز کریں گے۔ وی ول پرسو دیم۔ ان کو پاکستانی قوم کے ریزالو کا شاید اندازہ نہیں ہے۔ میں دوبارہ ریٹریٹ کر دوں کہ ہم اپنا ٹیکس کلیکشن خود کر کے اپنے لا انفورسمنٹ پہ اسی ٹیکس کا پیسہ لگا کے اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ ہم کسی خیرات پہ یہ لڑائی نہیں لڑ رہے۔ یہ اس جیبوں سے، آپ کے جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہے جو وہاں پہ ان مجاہدوں کو، ان غازیوں کی گولیاں جن سے چل رہی ہیں، یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے۔ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہماری اولاد ہیں۔ وہ جو وزیرستان پہ، وہ جو لائن آف کنٹرول پہ کہیں پر بھی پولیس کے، رینجرز کے، فوج کے، یہ جتنے بھی لوگ انٹرنل چیلنجز کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے یا ایکسٹرنل ایگریشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہم ان کی یہ تنخواہ کے بدلے میں یہ سروس دے رہے ہیں۔ پلیز اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ یہ تنخواہ کے بدلے میں یہ سروس نہیں ہے۔ ان کو ان خدمات کے بدلے میں ہم تنخواہیں نہیں دیتے ہیں، ہم احترام دیتے ہیں۔ احترام ان کی تنخواہ ہے، عزت ان کی تنخواہ ہے، تکریم ان کی تنخواہ ہے۔ وہ کم ہو سکتی ہے، وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ تنخواہ تو صرف اور صرف ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں۔ ان کی ضروریات یقیناً ہم پوری کریں گے، لیکن جو قوم ان کو تنخواہ دے رہی ہے وہ احترام کی تنخواہ ہے، وہ تکریم کی تنخواہ ہے، اور ہم دیتے رہیں گے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ جو غدر مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان خارجیوں کے لیے ہمارا بہت کھلا پیغام ہے کہ یہ کچھ وقت تک تو لڑ سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے تک یہ لڑائی لڑنے کی سکت ان میں نہیں ہے۔ یہ بالکل مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، غلط ریڈ کر رہے ہیں کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ اللہ کے فضل سے نہ ہم ان کی ان بدنما اور اسفل السافلین میں رہنے والے جو خودکش حملہ آور ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ جہنم کے جو کتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا وہ سپاہی، میرا وہ بیٹا جو وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو ملک کے کسی بھی دور دراز کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا رکھی ہوئی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کسی ایک نے خودکش حملہ آور یا حملے کی لیے کوئی حمایتی عمل ثابت ہے؟ میں علماء حق سے یہ سوال کرتا ہوں۔ ان گمراہوں کے خلاف
انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے۔ یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ تھے، اگر یہ رجوع کریں گے غالباً اللہ کی جو مہربان ذات ہے، جو کریم اور رحیم ذات ہے، وہ ان کو ایک راہ ہدایت پہ لے آئے، اور اگر نہیں ہوگی تو اس کے قوانین کے تحت، پاکستان کے قوانین کے تحت اور اپنے عزم حق کے تحت ہم حق پر ہیں۔ معصوم لوگوں کی جانیں لینا جو ہے کسی طور اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور جو اس طرح کی مذموم حرکتوں میں وہ اگر ان کو کوئی خوش فہمی ہے کہ کسی طاقت کے یہاں چلے جانے سے ان کو استقامت ملی ہے، تو یہ استقامت ہم بہت جلد اس میں تبدیلی لے آئیں گے، بہت جلد ان کو یہ پیغام چلا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔